رب سے جنت مانگے، اس سے عالی بہشت مانگے، عزت مانگے، شوکت مانگے، دو جہاں میں رفعت مانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم۔ اس دنیا کے اندر جب انسان قدم رکھتا ہے تو مصائب، پریشانی، آلام، بیماری اس کے ساتھ ہوتی ہیں، بلکہ وہ محتاج ہو جاتا ہے جب وہ رحم مادر میں نطفے کی شکل میں قرار پاتا ہے، تبھی سے وہ محتاج ہو جاتا ہے، ضرورت مند ہو جاتا ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر نطفے کی شکل قرار پاتا ہے تبھی سے وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مہینے 3 مہینے پہ 4 مہینے پہ چیک کروانا پڑتا ہے، کیا سچویشن ہے، کیا کیفیت ہے۔ پھر اس دنیا میں آتا ہے تو بھی ضرورتیں اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ کبھی انسان خود اپنے جیسے انسان کا ضرورت مند ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، جو ضرورت کے وقت میں ان کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو۔ لیکن بعض اوقات اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی یہ ساری قرابتیں، ساری دوستیاں، ساری رشتہ داریاں جواب دے جاتی ہیں، مال و دولت جواب دے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا سایہ ساتھ چھوڑنے لگ جاتا ہے۔ ایسے بھی حالات انسان پر آتے ہیں۔ جو دوست ہر وقت غم اور خوشی میں، فراخی میں اور تنگ دستی میں، صحت اور بیماری میں ساتھ دینے کا دم بھرتے تھے، وہ بھی اس وقت کام نہیں آتے۔ بعض مرتبہ انسان پر ظلم ہوتا ہے لیکن کوئی اس کے حق میں آواز اٹھانے کی سخت نہیں رکھتے، تو ایسا مجبور بندہ، مقہور بندہ، بے بس بندہ، لاچار بندہ کہ قرار کی اگر کوئی جگہ ہے، پناہ ہے، جہاں سے اس کو قرار ملے، جہاں سے اس کو راحت ملے، جہاں سے اس کو سکون ملے، وہ رب کی بارگاہ ہے۔ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ رہی ہو تو ایک وہی راستہ بچتا ہے، اسی کا در بچتا ہے، اسی کا گھر بچتا ہے،
کہ اس کے در پر، اس کے گھر پر جبین نیاز کو خم کیا جائے، پروردگار کے حضور سر پر سجود ہو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا مانگی جائے۔ اسی کا مطالبہ قرآن کریم میں پروردگار نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو پکارو یعنی دعائیں کرو، خفیہ اور تضرعا یعنی گڑ گڑا کر، الہا و زاری کے ساتھ، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو، آنکھوں میں آنسو آ جائے، نہ آئے تو رونے کی صورت بن جائے، اس کو تضرع کہتے ہیں، وخفیہ اور آہستہ مانگو۔ بتا رہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی غم سے معمون نہیں ہے، دری دنیا کسے بے غم نباشت، بے غم اب اپنی بیگم نہیں سمجھ لیا، بے غم یعنی بغیر غم کے، وہ غاف سے ہوتا ہے بیگم جو آپ کے گھروں میں ہے، اور یہ غم ہے، پریشانی ہے۔ تو دری دنیا کسے بے غم نباشت، گر باشد او بنی آدم نباشت، اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے غم سے معمول نہیں ہے، اس کو چھٹکارا نہیں ہے، مصیبت سے، پریشانی سے، بیماریوں سے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو فارسی کا شاعر کہتا ہے گر باشد او بنی آدم نباشد، تو وہ بنی آدم نہیں ہوگا، وہ انسان نہیں ہوگا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے غم نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ آپ دعا کے لے کے ارے چھوڑیے، میں اگر دعا نہ بھی مانگوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نہ بھی دے تو یہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بہت ہے میرے پاس۔ کہ ضبط کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی باتوں سے پکڑ کر لیتا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے بیانوں میں بھی کئی مثالیں پیش کی ہیں۔ بندے کی بہت بڑی فیکٹری تھی، کئی میل کا مالک تھا، وہ کہتا تھا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت ہے میرے پاس۔ ایک وقت ایسا آیا بیمار ہوا، مر گیا، اس کی اولاد کماتی دھماتی تو تھی نہیں، ابا کی ہوٹل تھی، کبھی اس کا شعور ہوا نہیں کہ ہم کامیاب اپنے ابا کی موجودگی میں ہو جائیں، لیکن اس چوراہے پہ جو اس کے والد نے کہا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، بہت کچھ ہے میرے پاس، پکڑ آ گئی، اولاد کامیاب تھی نہیں، چنانچہ باپ کی پراپرٹی بیچ کر کے کھانا شروع کر، ساری پراپرٹی بیچ، کئی ریلوے اسٹیشن اس کی ملکیت میں تھے، وہی بیچنے پڑے، یہاں تک کہ اس کو گھر بھی بیچنا پڑا جس میں وہ لوگ رہتے، اور اسی چوراہے پر جس پر اس کے والد نے جہاں پر کہا تھا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی چوراہے پر اس کے بیٹے کو بھیک مانگتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ کبھی بڑی بات نہیں بولنا کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت ہم اللہ کے محتاج رہیں، ہر وقت ہم اپنی محتاجگی کو بیان کرتے رہیں۔ رب کا حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مانگو۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں بے شمار احادیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ جب دنیا کی ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں، دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہو جائیں، دنیا کی ساری مشنریاں آپ کے خلاف ہو جائیں، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک اکسیر بتلایا ہے، نسخہ بتلایا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ ثم قرأ ادعونی استجب لکم، پھر اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بتلائی کہ دعا عین عبادت ہے تو پھر
یہ تلاوت کی کہ رب کا یہ حکم ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو مانگتا نہیں ہے۔ دنیا داروں سے آپ مانگیے، ہم جعفر بھائی سے 10,000 مانگیں گے، کچھ نہ کچھ ان کے دل میں کھٹکے گا، کچھ نہ کچھ کھٹکے گا، ارے کیا کیسے لوگ ضرورت لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن رب ایسا ہے جو دے کر کے خوش ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، وہ دے کر کے اس کے دل میں تھوڑی کبیدگی آ جاتی ہے، لیکن رب ہے کہ اس سے مانگیے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے حکم کروایا اپنے بندوں سے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے محترم اور مکرم چیز دعا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اب پھر فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہو تو رب کے آگے جھک جائیے، رب کے سامنے رونا اور گڑگڑانا چالو کیجیے، پروردگار وہ راہیں کھولے گا کہ دنیا کو سمجھ میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوایا کہ میرے بندے کلکم ضال، تم سارے کے سارے بے راہ تھے، بے راہ ہو، گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں ہدایت دے دوں وہ سیدھے راستے پر رہے گا۔ فاستہدونی، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں اہدکم، ہدایت دے دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع، میرے بندو تم تمام کے تمام بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جسے میں کھانا کھلا دوں، جس کو کھلاؤں، جس کو پلاؤں۔ فاستطعمونی اطعمکم، تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو۔ رزق، کھانے سے مطلب ہے رزق، اور رزق سے مطلب صرف کھانا نہیں ہے، صحت بھی ہے، روزی بھی ہے، عافیت بھی ہے، تندرستی بھی ہے۔ عافیت سے یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ سب سے بہترین چیز جو رب کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ عافیت کا سوال ہے۔ اس لیے ہم دعاؤں میں کہتے ہیں اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، عافیت کو ہمیشہ طلب کرنا چاہیے۔ تو میں وہ روایت پڑھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا، بندوں سے کہہ دے کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، تم تمام کے تمام جو ہے بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلا دوں، چنانچہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ پھر فرمایا یا عبادی کلکم عار، تم تمام کے تمام ننگے ہو، بے لباس ہو، الا من کسوتہ، مگر جس کو میں چاہوں کپڑا پہناؤں، فاستکسونی، تو لباس بھی مجھ سے مانگو، اکسکم، میں تمہیں لباس دوں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، کہ میرے بندو انکم تخطئون فی لیلکم و نہارکم، تم جو ہے دن اور رات گناہوں میں اپنا وقت گزارتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو تم مجھ سے جو ہے مغفرت طلب کرو، فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ معاف سے استغفار، آپ اگر استغفار کر لیتے ہیں، جیسے ہم اگر
دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام، ایک ہلکی سی اجتہادی خطا ہوتی ہے، گاؤں چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے چلے جاتے ہیں، اللہ آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ کہاں پکڑے گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں قید کر لیے گئے بطور آزمائش، بطور امتحان۔ انہوں نے اس وقت ایک کلمہ کہا تھا۔ اب بظاہر غور کریں تو ہم بھی مچھلیوں کے پیٹوں میں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے، یعنی مشکلات میں، بیٹی کی شادی ہے، رشتہ برابر نہیں آ رہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے، بیمار ایسے ہیں شفا یابی مل نہیں رہی ہے، مچھلی کے پیٹ میں۔ اگر ہم ان تمام چیزوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے اگر چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو حضرت یونس کا طریقہ اپنا لیجیے۔ انہوں نے کہا مچھلی کے پیٹ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اتنا مختصر کلمہ کہ جب آپ دعا مانگیں تو ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے کہ پہلے جو ہے لا الہ الا انت، رب کی معبودیت کا اقرار، غیروں کا انکار ہونا چاہیے۔ استغفار اس طرح سے، دعا اس طرح سے مانگی جاتی ہے، پہلے اللہ کی معبودیت کا اقرار، پھر غیر کا انکار، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، پھر فرمایا سبحانکا، تو مزید جو ہے متوجہ ہوئی، پھر فرمایا انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی ظلم کرنے والا اپنی جان پر، کہ میں بنا اجازت کے میں چلا آیا۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، چنانچہ مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا مل گیا۔ آپ کہیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اسی کے آگے آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں لولا ان کان من المسبحین، اگر وہ اس طرح سے میری تسبیح بیان نہیں کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر الی یوم یبعثون، قیامت تک پڑے رہتے، فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک۔ ہم بھی تو پریشانیوں میں، مختلف مچھلیوں کے پیٹ میں، مانگ لیں ہم اور اس دعا کا اہتمام کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے آپ سے اے نبی، فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ بہت زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری عبادت کرے، مجھ سے ہی مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھے۔ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ان اللہ لا یستجیب الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا، کس کے؟ جس نے من قلب غافل لاہن، جو ایسے دل سے، غفلت والے دل سے بس اوپری اوپری دعا کر لی اور کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوا دیا کہ دعا اسی وقت قبول ہوگی جب دل سے نکلے۔ دعا کب نکلتی ہے؟ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دعوت الوالد، والد کی دعا قبولی ہوتی ہے،
دعوت المسافر، مسافر کی دعا، کیونکہ وہ بھی مجبور ہوتا ہے، کوئی ہوتا نہیں ہے، اکیلے بیچارہ بھٹک رہا ہوتا ہے. ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا، جس کے اوپر ظلم کیا گیا. ان تینوں کی دعا جو حقیقت میں ہم کہتے ہیں بد دعا، رد نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین بالکل اٹل حقیقت ہے کہ یہ تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، لیکن زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک اور روایت میں فرمایا، ایک بندے کا تذکرہ کیا کہ بعض بندے، رب عبد، بہت سے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں کسی بات کو تو اللہ ان کے قسم کو پورا ہی کرے گا. لیکن آگے کا ٹکڑا فرمایا وَذَكَرَ رَجُلًا أَشْعَثَ أَغْبَرَ، اللہ کے نبی نے ایک بندے کا تذکرہ کیا وہیں پر اپنے اصحاب کے درمیان کہ ایک بندہ جو دور سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے اشعثا، بکھرے ہوئے بال ہوں، سفر کی وجہ سے. مسافر کی بات آئی تھی تو ہم یہ روایت کوٹ کر رہے ہیں. اغبرا، اور بالکل غبار آلود ہو، یعنی دور کے سفر سے آ رہا ہے. ومد یدیہ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس حال میں کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اور حرام چیز سے ہی وہ اپنے بدن کو پال رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ جو تین لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہیں، وہ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ کہیں کوئی ایسی مشتبہ یا حرام چیز ہمارے پیٹ میں، ہمارے بدن پر کہیں تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس سے جو ہے دوری اختیار کریں، احتیاط کریں، احتراز کریں، پرہیز کریں، بچیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور بھی ضرور قبول کرے گا. تو جہاں دنیا کی ساری مشنریاں، ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہو، آپ اللہ کے نبی کے اس فرمان کو، الدعاء سلاح المومن، مومن جو ہے، یہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار کس کو بولتے ہیں؟ جس سے ہم ڈیفینس کریں، اپنا بچاؤ کریں، اس کو یہ کہہ سکتے، یا جس سے لوگ اٹیک کرتے ہیں. تو آپ کے پاس تو آلریڈی ہے وہ چیز، آپ نہیں جا سکتے ہیں کہیں، آپ نہیں، سامنے والا مضبوط ہے لیکن آپ دعا تو کر سکتے ہیں اپنے بھائی کے حق میں، اپنے لوگوں کے حق میں، اپنی جو شریعت کے حق میں، اپنے دین کے حق میں، یہ دعا تو کر ہی سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، مومن جب یہ دعا جو ہے مومن کا وہ ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ چیز پا لے گا جس کو دنیا روکنا چاہتی ہے. دعا کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ذہن میں آ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترد القضاء الا الدعاء، جو تقدیر ہے، مقدر ہے، نصیب ہے، وہ رد نہیں ہوتی، وہ نہیں بدلی جا سکتی ہے الا الدعاء، مگر دعا کے ذریعے. دعا کے ذریعے تقدیر بدل رہی ہے. اب بولیں گے وہ تو ماں کے پیٹ میں رہے تبھی لکھی جاتی ہے، پھر کیسے بدل جاتے ہیں؟ تو دیگر روایات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہوئے کہا کہ تقدیر دو طرح کی ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے. تقدیر دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جو بالکل پختہ مضبوط ہوتی ہیں، وہ بدلنے والی نہیں ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر جو ہے بندوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کر دیتا ہے کہ اگر یہ بندہ یہ نیک کام کرے گا تو یہ چیز اس کو ملے گی، اگر یہ بندہ فلاں کام کرے گا تو یہ چیز اس کو نہیں ملے گی.
چنانچہ وہ تقدیر جو ہے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جب یہ چیز اس کے اندر پائی جائے ان کو وہ دے دینا، نہیں ملے اس کو وہ چیز نہیں دینا۔ تو یہ آخری حدیث ہے اللہ کے نبی آج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترد القضاء الا الدعاء، کہ قضا یعنی تقدیر، نصیب، مقدر نہیں بدلتے ہیں مگر دعا کے ذریعے سے۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر میں زیادتی نہیں ہو سکتی ہے مگر نیکی کے ذریعے سے۔ آپ اور ہم میں سے کون ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم آج مرنا چاہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیکی کرتے رہو، اپنی عمر کو بڑھاتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، یہ وقت دعا ہے، یہ وقت دعا ہے۔ اچھا، دعا کے لیے بہت ساری قبولیت کا وقت شرائع حدیث نے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آیا ہوا کہ بہت جو ہے ایسے مواقع ہیں، ایسی جگہ بھی ہیں اور ایسے اوقات بھی ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے اوقات کو آپ لے لیں تو حدیث نسائی شریف کی روایت ہے کہ جمعے کے دن، جمعے کی رات سے جمعے کی رات اور جمعے کا دن، اس میں بعض جگہ آیا ہے کہ خاص کر جب خطبہ، جب اذان ہو جائے یا ممبر جب خطیب چڑھے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے خطبہ ختم کرنے سے پہلے۔ بعض نے لکھا ہے کہ پوری نماز جمعہ کے درمیان، بعض نے لکھا فرض نمازوں کے بعد بھی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے کہ ایک ایسا وقت ضرور ہوتا ہے جمعے کی رات سے، یعنی کل رات جو گزری ہے، ابھی جو رات گزری ہے، وہ اس رات سے آج کے مغرب تک یہ تمام قبولیت کا وقت ہے، بطور خاص عصر اور مغرب کا درمیان۔ یعنی اس ٹائم پہ دعا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت اس کے درمیان ہے جس میں دعا قبول ہی ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو 24 گھنٹہ ملتا ہے اس میں دعا۔ اب بطور خاص ہم نے اپنے بچوں سے اسٹوری ڈے رہتا ہے ہمارا فرائیڈے کو، تو سنایا تھا کہ ایک بندہ یہ حدیث سنی، جا کر کے دعا مانگنے لگ گیا۔ ایک گھڑا لے لیا، اس میں مٹی بھر لیا اور بولا کہ یا اللہ اس کو گولڈ بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا۔ 24 گھنٹہ گزرا، 23 گھنٹہ اور 59 منٹ ہو گئے۔ اب مؤذن صاحب اذان کے لیے اٹھے، یا اللہ اس کو گولڈ بنا دے۔ چل گولڈ نہیں بنا دے، اس کو پتھر بنا دے۔ پروردگار نے اس کو پتھر بنا دیا۔ اگر انسان، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے نا بڑا جلد باز ہے، اگر اس ایک سیکنڈ میں بھی اگر اس نے کہا ہوتا کہ اللہ اس کو گولڈ بنا دے تو اس کو نہ بن گیا ہوتا۔ تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے دعا کے اندر۔ ہمیں دعا اپنے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، بھائیوں سے آپ سمجھ رہے ہوں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے اوپر اپنی مدد و نصرت نازل فرمائے، فرشتوں کا نزول فرمائے، ان پر باران رحمت کل نازل ہوئی